السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، آج کے ہمارے اس نشست میں ہم قصیدہ بردہ شریف کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بزرگان دین اور اولیاء کرام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ قصیدہ بردہ شریف سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اسی طریقے کو برقرار رکھتے ہوئے ہمارے درس کا آغاز بھی ہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سے کرتے ہیں۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم۔ اس شعر میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد والا جو شعر ہے جو حضور علیہ السلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، وہ ہے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس شعر میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کے طور پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ وہ بابرکت درود شریف ہے جس کے پڑھنے سے حضور علیہ السلام کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے۔ چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت علامہ امام غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس قصیدہ شریف کو روزانہ رات میں پڑھا کرتے تھے، اور اس نیت سے کہ ایک رات حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو جائے۔ روزانہ کا یہ آپ کا معمول رہا، لیکن کسی رات میں حضور علیہ السلام کا دیدار آپ کو نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ آپ شیخ کامل کے پاس پہنچنے کے بعد یہ واقعہ کو بیان کیا کہ میں قصیدہ بردہ شریف روزانہ رات میں پڑھتا تو ہوں، لیکن حضور علیہ السلام کا دیدار مجھے نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ کے شیخ کامل نے یہ فرمایا کہ اس کے پورے شرائط کے ساتھ پڑھا کرو۔ آپ عرض کرتے ہیں میں نے پورے شرائط کے ساتھ باوضو ہو کر اس کے معنی پر غور کر کے اس طرح بادب بیٹھ کر میں قصیدہ بردہ شریف پڑھتا ہوں، لیکن حضور علیہ السلام کا دیدار مجھے نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ کے شیخ کامل نے اس طرح اپنی گردن کو جھکایا اور اس طرح مراقبے میں جا کر راز معلوم کیا کہ آخر کس وجہ سے حضور علیہ السلام کا دیدار آپ کو نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کو یہ مراقبے میں یہ بات معلوم ہوئی اور آپ نے امام غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ قصیدہ بردہ شریف شروع کرنے سے پہلے وہ درود پاک پڑھو جو حضرت امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ حضور کی بارگاہ میں قصیدہ بردہ شریف سنانے سے پہلے پڑھا تھا۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو یہ درود شریف انتہائی برکتوں اور رحمتوں والا ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ ہماری زندگیوں میں خیر و برکتیں عطا فرماتا ہے۔ وہ ہے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس کے بعد حضرت امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکمل قصیدے کو 10 فصلوں میں اس طرح تقسیم فرماتے ہیں، جن میں پہلی فصل کو آپ نے جو بیان فرمایا جس میں محبت کا ذکر کیا گیا ہے، عشق کا بیان اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امن تذکری جیران بدی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی۔ اس کا ترجمہ ہے کیا مقام ذی سلم کے ہمسائیوں کی یاد سے تیرے آنکھوں سے خون آلود آنسو بہہ رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس شعر میں حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذات سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ کیا مقام ذی سلم کے پڑوسیوں کی یاد میں آنسو بہا رہے ہو اور اپنی آنکھوں کو اپنے محبوب کی یاد میں بھر رہے ہیں، جو محبوب مقام ذی سلم کے رہنے والے ہیں، جس کو
اس مقام سے اقامت و قیام کی نسبت ہے، اور یہ دستور میدان محبت میں عام ہے کہ محبوب کی ہر چیز جو اس سے منسوب ہوتی ہے وہ بھی محبوب اور پیاری ہوتی ہے، یعنی محبوب کی ہر شے محبوب ہوا کرتی ہے۔ یہاں پر بھی مقام ذی سلم کا ہر ذرہ اور ہر در و دیوار اس کی یادوں سے معمور و آباد ہے، لہٰذا عاشق کا گزر جب بھی اس مقام سے ہوتا ہے تو محبوب کی یاد آ جاتی ہے، اور وہ حالت بے قراری میں بے چین و بے قرار ہو کر بے ساختہ رونے لگتا ہے۔ تو جب یہ کیفیت عاشق کی ہوئی تو وہ اپنے ہی ذات سے سوال کر رہا ہے، اور اس کی بے قراری کو دور کرنے اور اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس شعر میں ایک لفظ کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس لفظ کے ذریعے سے قصیدہ بردہ شریف کا آغاز ہوا ہے امنتا۔ امنتا کا اگر معنی دیکھا جائے تو اس کے معنی آتے ہیں تم امن میں آ گئے، یعنی امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ اس شعر سے آغاز کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں جو کوئی اس قصیدہ بردہ شریف کو پڑھتا ہے تو وہ امن میں آ جاتا ہے، وہ حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے ذی سلم، یہ مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ جب عاشق کا گزر یہاں سے ہوا تو اس کے در و دیوار کو دیکھ کر اس کی یاد محبوب کی یاد آ گئی، اور اس وجہ سے ان کے آنکھوں سے آنسو روا دوا ہو گئے۔ محترم ناظرین کرام، اگر کوئی روتا ہے تو رونے کی دو وجہ ہوتے ہیں، ایک یا تو رنج و غم کی وجہ سے روتے ہیں یا فرحت و خوشی کی وجہ سے رویا جاتا ہے، اور رنج و غم میں جو آنسو روا ہوتے ہیں وہ گرم ہوتے ہیں، اور فرحت اور خوشی میں جو آنسو نکلتے ہیں وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ جب اس مقام ذی سلم سے آپ کا گزر ہوتا ہے تو ان مقامات کو دیکھ کر جو محبوب کے مقامات ہے آپ کے آنکھوں سے آنسو رواں دوا ہوتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے محبوب سے ایسا عشق کیا کرتے تھے، ایسی محبت کیا کرتے تھے، اس محبت کی وجہ سے آپ ان مقامات کو دیکھ کر محبوب کی آپ کو یاد آ گئی، اس وجہ سے آپ اس طرح اپنے آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ عشق کی انتہا ہوا کرتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، عشق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے عشق مجازی، دوسرا ہے عشق حقیقی۔ عشق مجازی جو ہوتا ہے وہ دنیا کے لیے محبت کرنا ہوتا ہے، اور عشق حقیقی جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا ہوتا ہے، اور عشق مجازی سے انسان کی ہلاکت ہوتی ہے، اور عشق حقیقی سے حیات جاویدانی ملتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو محبت کا اظہار فرمایا ہے، جو عشق کا اظہار فرمایا ہے، وہ عشق حقیقی ہے۔ اور یہ بھی بات آیا ہے کہ عاشق اپنے عشق کو چھپانے کی کوشش کرتا بھی ہے تو اس سے اس کا عشق کبھی چھپتا نہیں ہے، کیونکہ عشق جو ہوتا ہے وہ ایک نہ ایک دار اس کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں، اور لوگوں پر یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ کسی کا محبوب ہے، یہ کسی کے محبوب کے اس طرح محبت میں اپنے آنسوؤں کو بہا رہا ہے۔ تو حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ پہلے شعر میں اس طرح محبوب کے مقامات کو یاد کر کے اپنے آنکھوں سے اس طرح آنسو بہا رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ آگے ارشاد فرماتے ہیں، امحبت الریح من تلقاء کاظمۃ واومد البرق فی الظلماء من اظم، یا مقام کاظمہ کی جانب سے ہوا آئی، یا کوہ عظم سے تاریکی میں بجلی چمکی ہے۔ یہ قصیدہ بردہ شریف کا دوسرا شعر ہے جس کو امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ جب محبوب کے مقام سے ہوا آتی ہے تو معشوق و محبوب کی خوشبو لاتی ہے، معشوق کو محبوب کی خوشبو لے کر آتی ہے۔ اس شعر کا ربط پہلے شعر سے ہے جو اسی کا ایک حصہ ہے، اور ان اشعار میں عاشقانہ انداز دیکھیے کہ کس طرح عاشقانہ انداز میں اس شعر کو بیان کیا گیا ہے کہ محبوب کی محبت اس کے دل میں اس طرح جاگزی ہو گئی ہے، اور اس کی فرط عقیدت تو دیکھیے
کہ حال محبوب کی دریافت سے بے قرار و مضطرب عاشق اس سے وابستہ ہر شے میں اپنے محبوب کا تصور جمائے بیٹھا ہے۔ مقام کاظمہ سے چلنے والی ہواؤں میں یہ تصور کر رہا ہے کہ وہ دیار حبیب کو چھو کر آ رہی ہے، ان ہواؤں میں اپنے محبوب کا نورانی چہرے کا دیدار کر رہا ہے اور مقام اعظم سے چمکنے والی بجلی میں اپنے محبوب کی مشابہت پا رہا ہے، جس سے اس میں بے تابی اور بے چینی کی کیفیت میں اور بھی مزید اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آنکھوں میں آنسو بہا کر غم عشق یار حبیب میں اضطراری حالت و بے قراری کیفیت کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ میدان عشق میں عاشقوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ عشق کی بے تابی اور بے چینی کو دور کرنے کے لیے آنسوؤں کا سہارا لیتے ہیں اور اس کو دوائے غم بنا لیتے ہیں۔ تو اس طرح حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھوں سے آنسو روا دوا ہونا یہ محبوب کی محبت میں ہے، جو آپ نے اپنے آنکھوں سے اتنے آنسو بہائے کہ آنسو ختم ہو کر خون کے آنسو بہنے لگے۔ اس کے بعد حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ آگے ارشاد فرماتے ہیں، فما لعینک ان قلت تکففا ہمتا وما لقلبک ان قلت استفق یہمی۔ تمہاری دونوں آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے، اگر تم انہیں رکنے کو کہتے ہیں وہ اور بھی زیادہ اشکبار ہوتی ہے، اور تمہارے دل کو کیا ہو گیا ہے، اگر تم اس کو کہتے ہو کہ افاقہ پالے تو وہ اور زیادہ بے خود ہوتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس شعر کا تعلق مضمون سابق سے ہے، جس میں عاشق سوال کرنے والے کے سوال پر خاموشی اختیار کیا، دلی کیفیت کو دل میں چھپا کر رکھا، اس کا وہ زبان سے اقرار نہ کیا، دل کے راز کو فاش نہ کیا، لیکن یہ مرض عشق ہے جو چھپانے سے بھی نہیں چھپتا، اس کی نشانیوں کو ظاہراً آنکھوں میں اور پوشیدہ طور پر دل میں چھوڑ جاتا ہے۔ تو سائل بھری ہوئی آنکھوں کو دیکھا تو اس سے سوال کرنے لگا، تیری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اگر تو اس کو بہنے سے رکنے کے لیے کہتا ہے تو وہ اور بھی بہنے لگتی ہے اور اس کی اشکباری میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ تیرے دل کو کیا ہو گیا ہے؟ جب تو اسے افاقہ پانے کے لیے کہتا ہے تو وہ اور بھی بے خود ہو جاتا ہے اور اس کی بے قراری میں زیادتی ہو جاتی ہے، جب بھی اسے باہوشی کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، اس میں اس طرح دل اور اس طرح آنکھوں کو مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے کہ آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا ہے، آپ کے دل کو کیا ہوا ہے، اس طرح اس کا دونوں کا تذکرہ اس شعر میں کیا جا رہا ہے۔ پھر آگے امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اَيَحْسَبُ الصَّبُّ أَنَّ الْحُبَّ مُنْكَتِمٌ مَا بَيْنَ مُنْسَجِمٍ مِّنْهُ وَمُضْطَرِمٍ۔ کیا عاشق یہ گمان کرتا ہے کہ محبت پوشیدہ رہنے والی ہے، جبکہ وہ آنسو جاری اور دل بے قراری کے درمیان ہوتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس شعر کی تشریح میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم اپنے عشق کو چھپا سکتے ہو، تم اپنے عشق کو چھپا سکتے ہو، تمہاری حالت خود اس کی گواہی دے رہی ہے کہ تمہارے آنسو مسلسل بہ رہے ہیں اور دل تمہارا سلگتا جا رہا ہے، ایسے میں تمہارا محبت کا انکار غلط ہے۔ محترم ناظرین کرام، محبت جس قدر گہری ہو جاتی ہے، آنسو اسی وقت سے رواں ہوتے ہیں اور دل بھی اسی قوت سے شعلہ زن رہتا ہے، اس کی سوزش تیز ہو جاتی ہے اور ماحول میں اس کے شعلے لپکتے ہیں اور اس کی تپش بھی محسوس ہوتی ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بہتے آنسو تو دکھائی دیتے ہیں، انسان جب روتا ہے تو اس کے گرنے والے آنکھ سے جو آنسو ہوتے ہیں وہ دکھائی تو دیتا ہے، لیکن سلگتے دل کا کیسے پتہ چلے گا کہ دل سے اس نے محبت کی ہے؟ تو وہ محبت کا پتہ کیسے چلے گا کہ وہ دل سے محبت کر رہا ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دل کی یہ حالت اس کے لوازمات سے معلوم ہوتی ہے۔ جب دل سے محبت کرتا ہے تو اس کے لوازم و آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں، جس سے دل کی محبت کا پتہ چلتا ہے۔ دل کی محبت کے آثار میں سے یہ ہے کہ چہرے کی رنگت زرد پڑ جاتی ہے،
بدن کمزور ہو جاتا ہے، ہمیشہ فکر میں ڈوبا رہتا ہے اور محبوب کے ذکر سے مٹھاس محسوس ہونے لگتی ہے، نظر کو چرا کر محبوب کو دیکھتا ہے اور محبوب کی باتوں کو کمال محبت سے سنتا ہے اور اس کا ذکر بار بار کرتا ہے۔ یہ سارے آثار اس کے ہوتے ہیں جو دل سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو معزز ناظرین کرام، ان تمام اشعار میں حضرت امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ محبوب سے کیسی محبت ہونا چاہیے۔ محبوب سے جس کو محبت ہو جاتی ہے، محبوب سے تعلق رکھنے والے ہر چیز سے بھی محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ محبوب کی ہر شے محبوب ہوا کرتی ہے، محبوب کی ہر شے محبوب کو پیاری لگتی ہے۔ اسی وجہ سے امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ محبوب کے مقامات کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہاں سے چلنے والے ہواؤں کا، وہاں سے چلنے والی بجلیوں کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں محبوب کے مقام سے ہوا بھی آتی ہے تو ان ہواؤں میں محبوب کی خوشبو ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ یہ عشق ہوتا ہے، ایسی محبت حضرت امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔